فتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے خطرناک جو لوگ ملے محمد اور ان کے اصحاب کو، وہ منافقین کا ٹولہ اور گروہ تھا۔ یہ منافقین کون تھے؟ منافقین یہ کفار و مشرکین تو کھلے دشمن تھے، یہود و نصارہ بھی کھلے دشمن تھے، لیکن منافقین کا طریقہ اور شیوا یہ تھا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، باطنی طور پر کافروں سے ملے ہوئے ہوتے تھے اور نبی کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ ظاہری طور پر نبی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ہر وہ اعمال کرتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا تھا، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ نبی کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ قال سبحانہ وتعالی فی سورۃ النساء ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناهم ملکا عظیما۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ رواه ابو داود۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دینی مل اخوان، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی جس آیت مبارکہ اور ابو داؤد کی جس حدیث شریفہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج کے اس مختصر سے وقت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ حسد کی قباحت، مذمت اور اس کے اسباب و علاج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے حق بات، صحیح بات، سچی بات کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی ان تمام تعلیمات و احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف تمنی زوال النعمت عن صاحبها، کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو کچھ نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، عہدہ جاہ و منصب کی شکل میں ہو، خوبصورتی کی شکل میں ہو، یا جس بھی شکل میں کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہے، تو دوسرا انسان جس کو حاسد کہا جاتا ہے، اس بات کی تمنا کرے، آرزو کرے کہ وہ نعمت جو کسی انسان کے پاس ہے وہ اس سے چھین کر کے اس کے پاس، اس سے ختم ہو کر کے میرے پاس چلی جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، حاسد کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کی دوسری تعریف یہ ہے کہ حاسد یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ جو نعمت کسی انسان کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، چاہے وہ مجھ کو ملے اور نہ ملے، اس سے اس کو واسطہ نہیں، فرق نہیں پڑنے والا ہے، بس اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد کی دوسری قسم ہے اور یہ سب سے زیادہ مذموم اور سب سے زیادہ مقبول قسم ہے۔
اور مبغوض ہے جو اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ جو نعمت میرے کسی بھائی کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے وہ نعمت مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ ایک تیسری چیز حسد کی ہے، جس کو دراصل حسد نہیں بلکہ حدیث کے اندر غبطہ کہا گیا ہے، رش کہا گیا ہے۔ وہ جائز ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ لا حسد الا فی اثنتان، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین نے قرآن کی حکمت کی تعلیم دی ہے، اس کو سکھلایا ہے، کتاب و سنت کا پیغام اس تک پہنچایا ہے، قرآن و حدیث کا علم اس کو سکھلایا ہے، اور اس قرآن کی تعلیم کو، نبی کے فرامین کو وہ دنیا کے اندر عام کرتا ہے، یا صبح اور شام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، جس کو وہ صبح اور شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ينفقه آناء الليل وآناء النهار، صبح اور شام اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں، دو صفات جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو علم جیسی نعمت سے نوازا ہے اور دوسرے انسان کو مال جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے اس دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور دوسرا انسان جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک دوسرا انسان جس کے پاس نہ تو مال ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، لیکن وہ انسان اس بات کی آرزو تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا، میرے پاس بھی قرآن و سنت کا علم ہوتا، میں بھی منبر و محراب کے ذریعے سے یا اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ کے ان پیغامات کو دنیا کے اندر عام کرتا، یا قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے فلاں کو علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، مال جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ تو مجھ کو بھی نواز دے تاکہ میں بھی تیرا ذکر و اذکار کروں اور اس طرح سے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ حسد نہیں بلکہ یہ غبطہ ہے، جس کو رش کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جائز ہے، اور ایک انسان، ایک مسلمان یا ایک انسان اس بات کی خواہش کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں نیک کام ہیں، اور انسان اس میں اس بات کی خواہش نہیں کرتا کہ وہ نعمت یا علم جیسی نعمت ہو یا مال جیسی نعمت ہو، وہ نعمت انسان کے پاس سے چھن جائے یا ختم ہو جائے، اس بات کی انسان آرزو تمنا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان اپنے لیے اللہ سے اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، اے اللہ مجھ کو بھی علم دے، مجھ کو بھی صلاحیت دے، مجھ کو بھی مال دے، تاکہ جس طرح تیرا فلاں بندہ تیرے دیے ہوئے مال کو، علم کو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، تیرا ذکر و اذکار کرتا ہے، اسی طرح میں بھی تیرے مال کو خرچ کر سکوں۔ تو یہ چیز جائز ہے، اس کو رش کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان اپنے کسی مسلمان بھائی سے یا اپنے سگے بھائی سے یا پڑوسی سے، رشتہ دار سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، اور شریعت کے اندر اس حسد کی مذمت کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد جیسی مذموم خصلت سے ہم کو اور آپ کو دور رہنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ دلیل صحیح ابو داؤد کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपने आप को हसद जैसी कबीह खसलत और मज़मूम सिफत से बचाओ, दूर रखो अपने आप को हसद जैसी मज़मूम खसलत से। क्यों? इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति, इसलिए कि जिस इंसान के अंदर हसद पाया जाएगा, जिस इंसान के दिल के अंदर अपने किसी भाई के खिलाफ बुग़्ज़ होगा, नफरत होगी, अदावत होगी, दुश्मनी होगी, जलन होगी, या किसी नेमत पर जो अल्लाह ने उसको नवाजा है उससे वो जलन महसूस करेगा, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की नेकियों को ज़ाय और बर्बाद कर देगा। इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। वो उस नेक इंसान के जो हासिल है, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, कीना, कपट, नफरत, अदावत है, वो इंसान की नेकियों को अल्लाह ऐसे ही ज़ाय और बर्बाद कर देता है जैसे लकड़ी, जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। जिस तरह से आग लकड़ी को जलाकर खाक में मिला देती है, राख बना देती है, उसी तरह से हमारा ये हसद, हमारा ये बुग़्ज़, हमारी ये नफरत जो हम अपने किसी भाई के लिए रखते हैं अपने दिलों के अंदर, जो कुदूरत रखते हैं अपने दिलों के अंदर, ये हमारी नेकियों को ऐसे ही ज़ाय और बर्बाद कर देता है जिस तरह से आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देता है। दूसरी हदीस अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तकातू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। और बाद रिवायतों के अंदर है कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास लयाल। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम किसी से हसद मत करो, ला तहासदू, अपने किसी मुसलमान भाई से हसद मत करो, वला तबागदू, उसके खिलाफ अपने दिल के अंदर बुग़्ज़, कीना और कपट मत रखो, वला तबागदू वला तदाबरू, और न पीठ पीछे उसकी बुराई करो या उसको पीठ दिखाओ, वला तकातऊ, और न उससे क़त्अ ताल्लुक़ करो, उससे बातचीत करना बंद कर दो। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास लयाल, किसी मुसलमान के लिए, किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ रखे। 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से बातचीत करना बंद कर दे। ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस कि ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तकातऊ वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और सब मिल करके भाई भाई बन करके रहो इस दुनिया के अंदर, एक समाज के अंदर, एक मुआशरे के अंदर रहो, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर के रहो, सब भाई भाई बन करके रहो। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान, दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई, सब एक ही माँ और बाप की औलाद है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के तमाम बंदो आपस में भाई भाई बन करके रहो। वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास लयाल, किसी इंसान, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत करना बंद करे। इन अहादीस की रोशनी में ज़रा हम अपने गिरिबान में झांक करके देखें, अपने हालात का, अपने मुआशरे का, अपने समाज का जायज़ा लें, अपने घरेलू ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या ये तमाम मज़मूम खसलतें, ये तमाम कबीह आदतें हमारे अंदर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? ये मज़मूम औसाफ हमारे घरों के अंदर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो हम सच्चे पक्के मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल की प्यारी हदीस है कि ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है जो अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दे। अगर हम अपने किसी मुसलमान भाई से किसी छोटी छोटी मामूली गलती पर या मामूली खता पर, बात पर नाराज़ हो जाते हैं, सालों साल उससे बात नहीं करते, उसके घर आना जाना तर्क कर देते हैं, शादी ब्याह में शिरकत नहीं करते, यहाँ तक कि मरने और करने में भी उसके शरीक और शामिल नहीं होते। छोटी छोटी मामूली बात पर एक सगा भाई अपने सगे भाई का दुश्मन बन जाता है, एक बाप अपने बेटे का दुश्मन बन जाता है, एक माँ अपनी बेटी की दुश्मन बन जाती है, सास बहू के, बहू सास के, ननद इसके फला
बात निकलती है तो मामूली सी कोई ऐसी बात होती है जिसको अगर चाहे तो मिल बैठ करके आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर हमारे नेक आमाल को कबूल करे और हमारी नेकियों को ज़ाया और बर्बाद मत करे, तो हमें अपने दिलों से हसद जैसी इस मज़मूम खसलत को निकालना पड़ेगा। ये हसद जो इतनी ख़तरनाक और इतनी मुहलिक बीमारी है, ये दिमागी बीमारी और कल्बी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को बर्बाद तो कर ही देती है, इंसान के आमाल को ज़ाया और बर्बाद कर देती है। ये बीमारी या ये हसद जैसी मज़मूम खसलत दरअसल ये शैतान का शेवा है, शैतान का किरदार है। शैतान इंसान को बहकाता है, वरगलाता है और लोगों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत और बुग़्ज़ पैदा करता है। यही शैतान मरदूद है जिसने आसमान में या जन्नत के अंदर सबसे पहले हसद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तकब्बुर करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, जिसमें इब्लीस भी शामिल था, शैतान भी शामिल था। उस हुक्म में अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की सजदा करो। तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील में आदम के सामने सजदा रेज़ हो गए, लेकिन इब्लीस ने क्या किया? तकब्बुर किया, हसद किया। उसने कहा अल्लाह मेरे लिए मुनासिब कैसे है कि मैं आदम की सजदा करूं? तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझको आग से पैदा किया है। ये मेरे लिए ज़ेबा नहीं देता है कि मैं मिट्टी के सामने झुक जाऊं। आग जो है मिट्टी के सामने झुकती नहीं है, आग ऊपर जाती है और मिट्टी नीचे जाती है, मेरे लिए मुनासिब नहीं। ये तकब्बुर था, शैतान का तकब्बुर था। शैतान के लिए, शैतान के दिल के अंदर आदम के खिलाफ बुग़्ज़ था, नफरत था, हसद थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको क्या किया? जन्नत से निकाल दिया। जा दुनिया के अंदर जा। शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी, अल्लाह तू मुझको मोहलत दे, मुझको अथॉरिटी और पावर दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। और अल्लाह ने कहा जा तुझको अथॉरिटी और पावर है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा उसी शैतान के बहकावे में आकर के उस जन्नत के दरख्त के फल को खा लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी जन्नत से निकाल करके दुनिया के अंदर भेजे। महल्ले इस्तिशाद ये कहने का मतलब ये है कि आदम के खिलाफ शैतान के दिल के अंदर जो बात पैदा हुई वो यही हसद थी, नफरत और बुग़्ज़ था, कीना और कपट था, जिसकी वजह से शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा लिए जहन्नमी करार दे दिया। और आज वही शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम उसको अपना दुश्मन समझो, उसके मकरो फरेब में, उसकी चालबाजियों, उसकी मक्कारियों में मत फंस करके अपने आक़िबत को बर्बाद मत करो। अपने किसी भाई के खिलाफ अपने दिल के अंदर नफरत मत पैदा करो। और इसी तरह से इस दुनिया के अंदर भी ये हसद जो पैदा हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दो औलाद हाबील और काबिल के दरमियान पैदा हुई। आसमान में सबसे पहला जो गुनाह सरजद हुआ वो यही हसद था, जिसकी वजह से अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया। और इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला गुनाह सरजद हुआ वो इसी हसद की वजह से हुआ। वो क्या था? हाबील और काबिल जो आदम की औलाद थे, हाबील को उनके भाई काबिल ने कत्ल कर दिया। दोनों ने अपनी कुर्बानियों को अल्लाह की बारगाह में पेश की। हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया, आग आसमान से आई और उनकी कुर्बानी को कबूल कर ली। और काबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। काबिल गुनहगार था, उसने कहा अपने भाई हाबील के मुताल्लिक़ लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। जब हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो काबिल जो उनका सगा भाई था, उस काबिल के दिल के अंदर अपने सगे भाई हाबील के खिलाफ नफरत पैदा हुई, अदावत दुश्मनी पैदा हुई। उसने हसद करते हुए कहा कि मैं तुझे लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। हाबील ने क्या कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक लोगों के, मुत्तकी और परहेजगार लोगों की इबादतों को और कुर्बानियों को कबूल करता है। अगर तू मुझको कत्ल करने पर उतारू है मैं तुझको कुछ नहीं कहूँगा।
رکھوں گا. اور ہوا یہی کہ قابیل نے حابیل کو آخرکار قتل کر ڈالا. تو اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ سرزد ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا کہ ایک سگے بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر ڈالا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک باپ کی بہت ساری اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یوسف کے لیے محبت ڈال دی گئی تھی. تمام اولاد سے محبت کرتے تھے لیکن یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند میری پرستش کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا، اللہ میں نے اے میرے والد محترم، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے میری پرستش کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے اللہ کے، انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے یوسف، تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتلانا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتلانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجھ سے حسد کرنے لگیں گے اور تیرے خلاف وہ سازشیں کرنے لگیں گے اور تجھ کو قتل کرنے اور جان سے مار دینے کی کوششیں کرنے لگیں گے. اور آخر کا نتیجہ یہی ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کو پتہ چلا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکا کر کے پھسلا کر کے لے جا کر کے جنگل کے اندر ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے. تو یہ تفصیلی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. محل استشہاد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں وہ یہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہوئے. یہ حسد بہت ہی بری خصلت، یہ حسد جو ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو، جس سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے. دراصل یہ شیطان کا راستہ ہے یا شیطان کا شیوا اور طریقہ ہے. اور اسی طرح سے یہ حسد یہودیوں کا شیوا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کہ یہ لوگ یعنی یہودی لوگوں سے حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے. یعنی امت محمدیہ کو، نبی کو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہ پیدا کر کے بنو اسماعیل کے اندر پیدا کیا ہے. یہ یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، یا آخری نبی کی شکل میں ایک نبی آئے گا، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبی جو آئے گا وہ بنو اسرائیل میں سے آئے گا، یعنی ہماری نسل سے، ہماری خاندان سے آئے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ کو مکہ کے اندر پیدا کرتا ہے، بنو اسماعیل میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے ان کے حسد کرنے کی، یہی وجہ تھی ان کے حسد کرنے کی وجہ سے. حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے، محمد برحق ہے، سچے ہیں اور نبی آئے گا اور یہ نبی ہے، لیکن ان کا یہ قول تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ وہ ہماری نسل سے آیا، ہماری خاندان سے آئے گا، لیکن ان کی خاندان سے نہ آ کر کے بنو اسماعیل سے آیا، جس کی وجہ سے وہ حسد کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اسی طرح سے یہ حسد کیا ہے؟ یہ کفار و مشرکین کا شیوا اور طریقہ ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کفار و مشرکین کا طریقہ ہے. کفار و مشرکین جانتے تھے کہ محمد یہ سچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. یہ بہت سچے ہیں، امانت دار ہیں، نیک ہیں. لیکن پھر بھی وہ ان سے نفرت اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، نفرت تھی، حسد تھا، کینہ اور کپٹ تھا. وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ایک ایسا نبی ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے. اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان یا مکہ اور مدینہ یا طائف کے درمیان بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ابو سفیان تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اللہ کسی اور کو نبی بنا دیتا. یہ محمد کو بنایا کس نے کیوں؟ جو یتیم ہے، جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نبی کیسے بنا دیا؟ یہی ان کے حسد
کا ذریعہ اور سبب ہے ان کا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ان کے اندر اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا صرف گمان یہی تھا کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی اچھے سردار، اچھے خاندان والے کو اور کسی مالدار انسان کو بناتا۔ تو یہ ان کے حسد کرنے کی وجہ تھی۔ اسی طرح سے حسد یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے اور کفار و مشرکین کی صفت ہے، اور اسی طرح سے یہ حسد یہ منافقین کی صفت ہے۔ یہ منافقین جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، جب مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول کے دشمن مکہ کے اندر بھی تھے اور مدینہ کے اندر بھی کفار و مشرکین تھے، اور ایک نیا ٹولہ جو ان کو ملا یہود و نصارہ کا بھی ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے خطرناک جو لوگ ملے محمد اور ان کے اصحاب کو، وہ منافقین کا ٹولہ اور گروہ تھا۔ یہ منافقین کون تھے؟ منافقین یہ کفار و مشرکین تو کھلے دشمن تھے، یہود و نصارہ بھی کھلے دشمن تھے، لیکن منافقین کا طریقہ اور شیوا یہ تھا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، باطنی طور پر کافروں سے ملے ہوئے ہوتے تھے اور نبی کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے تھے، ظاہری طور پر نبی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ہر وہ اعمال کرتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا تھا، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ نبی کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ سب سے بڑے خطرناک دشمن تھے، کس کے؟ نبی کے اور اصحاب محمد کے اور تمام امت محمدیہ کے افراد یا اسلام کے۔ یہ ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر کافر تھے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا دوغلا پن یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خطرناک، ان کا دوغلا پن یہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت بھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ جنگوں کے عالم میں جنگوں کے موقع پر بھی، اور اسی طرح سے انہی منافقوں نے نبی کی شان کو، نبی کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، نبی کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کے سر کے اوپر یہ مدینہ کے لوگ تاجداری کا تاج وہ سردار بنانے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول چونکہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، اس لیے کچھ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، تو اس نے حسد کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد سے حسد کرنے لگا، نفرت کرنے لگا، لیکن جب اس نے بعد میں دیکھا کہ میرا سکہ چلنے والا نہیں ہے، میرا سکہ چلنے والا نہیں ہے، تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور باطنی طور پر اندر وہ کفار و مشرکین سے یہود نصارہ سے ملے رہا۔ انہی ظالموں نے، انہی سازشوں نے، یا انہی سازشی ٹولوں نے نبی کی شخصیت کو داغدار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک باز اور نیک سیرت شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، زنا جیسے گھناؤنے الزام کو ان کے سر پر تھوپا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی ظالم تھے، یہی گنہگار، یہی فاسق و فاجر، یہی منافقین تھے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ ان منافقین کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ ان منافقین کے دلوں کے اندر نبی کے لیے نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کی نیکیوں کو اللہ کبھی، ان کی نمازوں کو، ان کے صدقات و خیرات کو، ان کے نیک اعمال کو اللہ قبول نہیں فرمائے۔ تو یہ حسد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسد یہ منافقین کی خصلت ہے، یہود و نصارہ کی خصلت ہے، کفار و مشرکین کی خصلت ہے، شیطان کی خصلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس مذموم حسد جیسی مذموم خصلت سے دور رہنے کی تعلیم اور ترغیب دی۔ اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اسی طرح سے اس حسد سے ہم کو اور آپ کو بچنے کی اللہ رب العالمین نے
دور رہنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ اس کے نقصانات کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے نقصانات کو جان کر کے دنیا کے لوگ مسلمان اس سے بچتے رہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حسد ہماری نیکیوں کو ایسے ہی ضائع اور برباد کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے کسی بھائی کے نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگی، تو ایسے ہی ہمارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی حسد کی وجہ سے آپس میں ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک بھائی دوسرے بھائی کے دل کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اسی حسد کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان، دو گھروں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان حسد نہ کرے تو کسی دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسد جیسی اس مذموم خصلت سے اپنے آپ کو، اپنے قلوب و اذہان کو پاک و صاف رکھیں، تاکہ ہمارا دل جب صاف رہے گا، ہمارے دل کے اندر ہمارے کسی بھائی کے لیے حسد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کو دیا ہے جو نعمت اس کے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بھی اللہ کی شکر گزاری کرو اور اللہ سے آپ دعا کرو کہ اللہ جیسا تو نے میرے بھائی کو دیا ہے ویسا تو مجھ کو بھی دے دے، تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ یہ چیز جائز ہے اور اس کو رش کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کی آرزو اللہ سے کرو گے، تمنا کرو گے کہ اللہ جو کچھ تو نے اس کو نعمت دی ہے وہ چھین جائے اور وہ مجھ کو مل جائے، تو یہ حسد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، کہ ہم نے روزیوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ روزی کو ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو کلاش اور محتاج بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو سانولا بنایا ہے، کسی کو لمبی ہائٹ دی ہے، کسی کو چھوٹی ہائٹ دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ بندوں کے درمیان جس کو چاہتا ہے اس کو بے شمار بے آثار روزیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر انسان شکوہ کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے کچھ نعمتیں اگر دی ہیں، اور اگر انسان اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھ کو مل جائے، تو ایسا انسان بہت ہی بیکار اور بہت ہی رذیل قسم کا انسان ہے۔ ایسے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حسد کے لیے، حسد سے بچنے کے بے شمار طریقے اور اسباب بتلائے گئے ہیں، اس کا علاج بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو کہ جو انسان آپ سے حسد کر رہا ہے اس سے بچنے کی آپ کوششیں کرو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اے اللہ تو مجھے ان حاسدوں کے حسد کے شر سے تو معمور اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں ان تمام شر سے اور حاسدوں کے شر سے، شیطان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ جو لوگ بھی مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، میرے لیے اپنے دلوں کے اندر بغض اور نفرت اور کینہ اور کپٹ پیدا نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے دعائیں کرنی پڑے گی، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے استغفار کرنا پڑے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرنا پڑے گا، اپنے اس حاسد بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر احسان کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ گرچہ آپ کا بھائی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ جو ہے اپنے دل کے اندر اس کے خلاف نفرت مت پیدا کیجیے، حسد مت پیدا کیجیے۔ اگر وہ آپ سے دور بھاگتا ہے تو آپ اس سے اتنا ہی قریب ہوئیے، اگر وہ آپ سے سلام نہیں کرتا ہے، کلام نہیں کرتا ہے، تو آپ خود بڑھ کر کے اسے سلام اور کلام کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا مقام بڑھے گا، اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اس حاسد کی نگاہ میں بھی۔ اور اسی طرح سے اس جو آپ سے حسد کر رہا ہے اس سے آپ اس کے تئیں
اپنے دل کے اندر آپ حسد مت پیدا کیجیے، بلکہ احسان کا جذبہ پیدا کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اپنی اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس سے نوازا ہے، اس کو لوگوں سے چھپائیے بھی۔ اللہ نے آپ کو اگر کسی نعمت سے نوازا ہے تو آپ اپنی اس نعمت کو لوگوں سے چھپائیے بھی، جیسا کہ دلیل وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا کہ جو خواب اللہ نے تم کو دکھلایا اور بتلایا ہے، اس خواب کو تم اپنے بھائیوں سے مت بتلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں گے، تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور ہوا یہی کہ انہوں نے بتلا دیا یا ان کو معلوم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ حسد کرنے لگے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے سماج کے اندر۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اس کا ہمیشہ اظہار مت کیجیے۔ یہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ سے حسد کرنے لگیں گے۔ یہ وہ کچھ دلائل تھے، کچھ پوائنٹس سے نکات تھے جس کو میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ رب العالمین لوگوں کے شیطان کے شر سے معمور اور محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم تیرے گنہگار، تیرے خطا کار بندے ہیں، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے کسی بھائی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، اللہ تمہارے سینوں کو ان تمام برائیوں سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ تو ہی ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک وطاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف، ایمان کی طرف پھیر دے اور ہمارے دلوں کو مضبوط